الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ ہذیل کی دو عورتیں لڑیں تو ایک نے دوسری کو پتھر مارا تو اس کو اور اس کے پیٹ کے بچہ کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے بچہ کی دیت ایک غلام یا لونڈی ہے، اور عورت کی دیت کا فیصلہ اس کے وارثوں پر فرمایا، اور دیت کا وارث اس کے بچہ کو اور ساتھیوں کو بنایا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دونوں عورتیں قبیلہ ہذیل کی تھیں اور آپس میں سوکنے تھیں۔ سوکن عورت کی دشمنی تو مشہور ہے، تو آپس میں لڑ پڑیں، پتھر مارا ایک نے دوسری کو، جس کو پتھر مارا اس کے پیٹ میں بچہ تھا، پھر پتھر بڑا تھا اور قتل کے ارادے سے بھی مارا گیا۔ اس واقعہ میں چونکہ دو جرم ہوئے تھے، اس لیے اس کی سزائیں بھی دو ہوئیں۔ بچہ کے عوض ایک، وہ لونڈی یا غلام خود اس قاتلہ کے مال سے دیا گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود عورت کی دیت قاتلہ عورت کے عصبہ وارثوں پر مقرر ہوئی۔ اس حدیث کو علماء خیر، جن میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ دلیل بنایا ہے کہ بغیر دھار والے ہتھیار سے قتل کر دینے کی صورت میں قاتل پر قصاص نہیں ہوتا، یعنی چونکہ پتھر تھا، دھار تھی نہیں اس میں، تو اس لیے یہاں قصاص نہیں ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، دیت ہے، اس لیے دیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب کی۔ تو یہاں پتھر سے عورت کو قتل کیا گیا تھا، اس لیے قصاص واجب نہ ہوا۔ اس کے بعد علماء خیر جو ہیں اختلافات کرتے ہیں اپنی اپنی قرآن و سنت کی روشنی میں سوچ کے مطابق۔ حق یہ کہ جہاں جو لفظ ووارثیہا ہے تو اس کی جو ضمیر ہے دیت کی طرف ہے، اور وولدیہا کی ضمیر جو ہے مقتولہ عورت کی طرف ہے، یعنی قاتلہ کے عصبہ وارثوں سے جو دیت دلوائی گئی، اس دیت کا وارث مقتولہ کی اولاد اور اس کے دوسرے وارثوں کو قرار دیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ دونوں ضمیریں قاتلہ عورت کی طرف بھی راجع کی ہیں، بہرحال علماء خیر دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ غلطی ہے کہ اس میں جو ہے جو مضاف ہے پوشیدہ ماننا پڑے گا۔ آخر میں جو حدیث
کہ پاک میں لفظ ہے نا وَمَمَّعَهُمْ، تو معاہم سے مراد اسی مقتولہ کا خامند وغیرہ ہے جو وارثین میں سے ہیں۔ اب چونکہ اس کا والد بھی تھا تو چونکہ والد اس میں جنس ہے اس لیے اس کی طرف ضمیر جمع بھی لوٹ سکتی ہے۔ اس پر تو عزیزان گرامی قدر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ قتل خطا کی دیت قاتل کے عصبہ وارثوں پر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ خود قاتل بھی اس دیت میں داخل ہوگا یا نہیں۔ تو علماء خیر میں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داخل ہوگا، اپنے حصے کے مطابق وہ بھی دیت دے گا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وارثین سے دیت پوری نہ ہو سکے تو قاتل سے بھی حصہ لو ورنہ نہیں۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاتل پر مطلقاً دیت نہیں، اگر دیت وارث پوری نہ کر سکیں تو بیت المال سے پوری کی جائے گی۔ بہرحال یہ چونکہ ایسے کیسز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قتل کے کیسوں میں بھی اس لیے بہت عرصے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، گواہیاں دی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، پھر بمشکل سے فیصلہ قتل کا کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں جتنے بھی علماء خیر ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اختلاف اچھی چیز ہوتا ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔